وقت ہے محفل رمضان کی جان، ہماری شان، ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ محفل علماء کا۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، علامہ کمیل موسوی صاحب، علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، اور فریش عمرے سے واپس آئے ہوئے مفتی فضل سبحان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، عمرہ مبارک آپ کو، خیر مبارک آپ چہرے سب پر کے لیے۔ الگ نور ہے آپ کے ماشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے دعائیں کیے اور وہاں سے زمزم اور کھجورے بھی لائے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، اس سے بہترین تحفہ تو کچھ ہے نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ فضل سبحان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آج مدینے کی ان کھجوروں سے اور زمزم سے انشاءاللہ ہم اپنا روزہ کھولیں گے۔ کیا بات ہے، آغاز کرتے ہیں۔ دانش اگر کوئی کال ہے بسم اللہ کیجیے۔ جی لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، کوشچن ہے شب قدر کا ظاہر ہے آج اسی کے اوپر میں چاہتی ہوں پہلے ڈسکس کریں۔ شب قدر کی فضیلت 27ویں شب کی، ویسے تو طاق راتوں کے بارے میں فضل سبحان صاحب، تمام طاق راتوں میں ہم نے اس رات کو تلاش کرنا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن خاص اس رات کے لیے جو شب قدر کی ہے، جو 27ویں کی فضیلت ہے، اس پر اگر آپ کچھ بات کریں، اور پھر نزول قرآن ہوا اس پر بھی اگر آپ بات کریں، کیا کرنا چاہیے، کون کون سی عبادات ہیں جو اس رات میں کرنی چاہیے اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ بسم اللہ۔ اور یہ کیا شب قدر جو یہ ٹریول کرتی ہے آخری عشرے کے اندر، 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، کیا ایسا ہے؟ جی میں نے سنا ہے۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں لیلۃ القدر یہ نص قرآنی سے ثابت ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ قدر کا ایک مطلب قدر والی رات، اور دوسرا مطلب کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بھی قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے۔ واہ، قدر کا ایک معنی تنگ ہو جانا، اس کثرت سے فرشتے ساری رات طلوع فجر تک نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ قدر کا ایک مطلب تقدیر اور اندازہ کرنا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع القرآن میں لکھا ہے کہ شب برات کے اندر فرشتوں کو جو احکامات ہیں اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں، کون پیدا ہوگا، کس کا انتقال ہوگا، کس کا رزق کتنا ہوگا، اور لیلۃ القدر میں وہی فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ القدر کے علاوہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو برکت والی رات بھی قرار دیا گیا۔ یہ لیلۃ القدر ہمیں ملی کس کی برکت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقتیں ان پر گراں گزرتی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہنے والے، اتنا فکر مند رہنے والے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے ہیں اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ تو آقا نے کہا اللہ میری امت کی اوسط عمر ما بین 60 الی 70، 60 to 70 ہوگی، اور بنی اسرائیل کا ایک عابد جس نے 1000 سال عبادت کی، تو میری امت نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائے۔ اس غم اور کڑن پر اللہ نے یہ رات دی، فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، 83-84 سال سے بہتر ہیں۔ اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس رات میں فرمایا عبادت کرے گا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی حالت میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور روایات سے ثابت ہیں اس کے ظاہری اور مخفی گناہ معاف ہوں گے، جو گناہ اس کو یاد ہیں اور یاد نہیں وہ معاف ہوں گے، سمندر کے جاگ کے برابر گناہ معاف ہوں گے، بارش کے قطروں کے برابر گناہ معاف ہوں گے، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ معاف ہوں گے، ریت کے ذرات کے برابر گناہ معاف ہوں گے، اور پوری دنیا کے جتنے ایام ہیں اس کے برابر گناہ معاف ہوں گے۔ میں اپنے ان تمام الفاظ پر احادیث پیش کر سکتا ہوں، مطالعہ کر کے آیا ہوں کہ یہ ساری چیزیں
تخصیص کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، تو بعض مفسرین نے لکھا پورے سال میں گردش کرتی رہتی ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ بھائی طاق راتوں میں بھی کون سی رات ہو سکتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کو 7 کا عدد پسند ہے، اور اللہ کو طاق عدد اور وتر عدد پسند ہے، اسی لیے اللہ نے زمینیں بنائی 7، آسمان بنائے 7، اور اللہ نے طواف کے چکر رکھے 7، اور سعی کے چکر رکھے 7، اور سورہ فاتحہ 7 مثانی اس میں آیات کو رکھا 7، اور قرآن کی ترتیب میں منزلیں ہیں 7، تو فرمایا 7 کے اعتبار سے یہ 27ویں رات ہوگی۔ اور لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 دفعہ ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 الفاظ ہے، 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بھی 27 بنتا ہے۔ تو راجح قول 27 کا ہے، لیکن 21، 23، 25، 27، آپ نے تلاش 29 کر میں لیا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ امت کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ یہ زیادہ عبادت اور قیام میں بالکل گزارے۔ صحیح ہو۔ میرے محبوب صاحب کوئی علامات ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے اندازہ یہ ہو جاتا ہے، اب ظاہر ہے عبادت تو آپ نے کرنی ہے تمام اور وہ علامات طاقتوں پہلے میں، پتہ چلیں، لیکن کہیں لوگوں کے اندر یہ خوشی اور یہ احساس کہ جی ہمیں مل گئی وہ رات جس میں ہم عبادت کر رہے تھے، اور یہ ہم نے سوشل میڈیا پر آج کل لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ علامات محسوس کی، تو اس پہ بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اب قرآن کب نازل ہوا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ بعض روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر خیمے کا پردہ اٹھا کر لوگوں سے کہا کہ میں رمضان المبارک کے ان 2 ابتدائی عشروں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا رہا، مجھے اللہ کے ایک فرشتے نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر فرمایا جو میری سنت کے مطابق اعتکاف کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی لیکن پھر مجھ سے اٹھا دی گئی، اور فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ فرمایا کہ میں نے صبح کے وقت میں یہ دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میری پیشانی جس مقام پر سجدہ کر رہی ہے وہاں مٹی ہے اور پانی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم نے صبح کے وقت یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہوئی تو مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور جب بارش ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سجدہ کیا تو پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا کچھ حصہ لگا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں وہ 21ویں شب تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کی علامات میں سے، یعنی شب قدر کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر بارش ہو جائے، اور بارش میں جب لوگ سجدہ کریں تو ظاہر ہے کہ ان کی پیشانی پر مٹی اور پانی لگ جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو محکمہ موسمیات کے لوگ پیشن گوئی کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آج کے شب میں آپ کو بارش نصیب ہو جائے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم 27 رمضان المبارک شب قدر ہے۔ تو ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاع کم ہوتی ہے، یعنی اس کی حرارت بہت کم ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انٹیلیجنس آپریشنز میں یہ بہت آگے رہا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے میدانوں سے سفر کر کے بادیہ نشین ہوں، مسجد نبوی 10 دنوں کے لیے قیام کے لیے حاضر ہو سکوں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے اور خود بھی بیدار رہتے، عبادت پر لوگوں کو آمادہ کرتے۔ تو یا رسول اللہ میں روزانہ حاضر نہیں ہو سکتا،
آپ میرے لیے شب قدر کا کوئی دن متعین کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے 23ویں شب کو متعین کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 23ویں شب آتی تو مسجد نبوی میں قیام کرتے۔ ان کے بیٹے سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کس وقت کیا معمولات کرتے تھے؟ تو بیٹے نے بتایا کہ میرے والد عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے اور پھر اس کے بعد صبح کی نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی، اور ایک حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ جب یہ شب قدر آتی ہے تو جبریل امین ملائکہ کے جھرمٹ پر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، حالت قیام میں ہو یا حالت قعود میں ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس شخص پر درود بھیجتے ہیں، اور جبریل امین عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس رات میں انسان کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انسان محسوس کرتا ہے، گریہ و زاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں جو خاص طور پر بات ہے وہ یہ کہ کیا یہ مختلف اعتبارات سے مختلف دن ہو سکتے ہیں، تو ان طاق راتوں میں کوئی دن بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں جو لوکیشن ہے ہر ملک کی اپنی جغرافیائی لوکیشن کا اعتبار ہوگا۔ فرض کیجئے کہ نماز جس طرح سے آپ اپنے اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں تو شب قدر بھی اپنے اپنے اوقات جیسے میں جیسے ہوگا۔ نظر آتا ہے۔ کالر ہے، اس کے بعد ہمارے جانے ساتھ۔ بھی آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں لاہور سے حامد بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے جی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ دوسری بات کہ کیا یہ نماز جو ہے جی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا اکیلے پڑھنا ہی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، صلاۃ بالکل التسبیح کی صحیح، صلاۃ فضیلت کیا التسبیح۔ ہے عامر عبداللہ صاحب، اور کیا یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ اور شب قدر کے بارے میں یہ بتائیے گا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آڈینس کے لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں سے میں بہت بار سن چکی ہوں، سیکھ بھی چکی ہوں، کہ جن کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوگی، اور کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس رات کا انتخاب کیا گیا جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور جو اس رات کی قدر کر لے وہ اللہ کے ہاں صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ اور یقینی طور پر یہ جشن نزول قرآن ہے، قرآن کریم کے جشن کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں 2 بار قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز میں کر رہے ہوتے تھے، دوسری دفعہ جبریل امین آپ کو آ کے دور کراتے تھے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اتنی عظیم رات کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے اور سب کی مغفرت کر دیتا ہے، کیا کوئی ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن کی اس رات کو بھی بخشش نہ ہو؟ تو 4-5 قسم کے ایسے فاسق اور فاجر اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب انسانوں کا نبی کریم نے تذکرہ فرمایا، جس میں سے ایک عادی شرابی ہے، ایک وہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے، رشتہ دار سے، قریبی عزیز سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے، اور اسی طرح اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے اور ہمیشہ ہمیشہ گناہوں کے اوپر قائم رہنے والے، کہ جنہیں یہ رات بھی، یہ مہینہ بھی گناہوں سے نہ روک سکا۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی کا معاملہ یہ ہے کہ جب جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا پروردگار یہ سب تیرے دربار میں آئے ہیں، کوئی تنہائی میں ہے، کوئی جلوت میں، کوئی خلوت میں، اور سب تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرماتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے اللہ پاک یہ لوگ بھی موجود ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کا معاملہ ابھی مؤخر کر دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، جب تک یہ جو عادت بد ہے اس کو چھوڑ نہیں دیتے، تو توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی بند نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کا، صلاۃ التسبیح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عظیم نماز ہے جو مختصر ہے لیکن بڑے عظیم فوائد ہیں، اور یہ اپنے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اسے کر سکیں تو روزانہ کر لیجئے، روز نہ کر سکیں تو ہفتے میں 1 دن کر لیجئے، ہفتے میں نہ کر سکیں تو مہینے میں کیجئے، مہینے میں نہیں تو سال میں کر لیجئے، اور اگر سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار تو ضرور کر لیجئے۔ یہ 4 رکعتیں ہیں، اور یہ 4 رکعتیں کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کو افضل بہتر یہی ہے کہ اسے انفرادی طور پر ادا کیا جائے، کیونکہ نفل عبادت ہے، انفرادی پڑھنے میں زیادہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن گھر میں اگر ماحول نہیں ہے تو مسجد میں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ شب قدر کی بھی بالخصوص جو اس کی تلاش کرنے کے جو احکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھلا دی گئی
اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر کسی سے 21ویں فوت ہو گئی تو مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے, 23ویں فوت ہو گئی تو مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ باقی جو راتیں موجود ہیں اس میں وہ یاد کرے, ان کو تلاش کرے. اور ایک نشانی آج کے اعتبار سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس شب قدر کے بعد آپ کو اللہ کی قدر آ جائے, اللہ وما اکبر, قدر اللہ اللہ حق کا قدر ہی, کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے جاننی چاہیے تھی. جس شب قدر کے بعد آپ کو رسول اللہ کی قدر آ جائے, قرآن کی قدر آ جائے, اپنے وجود کے ہونے کا پتہ چل جائے, وہی آپ کی شب قدر ہے. اور یہ ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ اس شب قدر کے بعد پھر آپ کی زندگی عام زندگی نہ بنے, پھر وہ گناہوں کا اہتمام نہ ہو, پھر آپ میں تبدیلی آئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شب قدر پا لی, جبریل سے مصافحہ ہو گیا. بہت خوبصورت بات. موسوی صاحب آپ کے پاس بریک کے بعد آئیں گے. لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو صلاۃ التسبیح اپنے دونوں ان شرکا سے بھی پوچھیں گے کہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اور خاص وظائف شب قدر میں کیا کرنے ہیں موسوی صاحب سے بھی پوچھیں گے. سب کچھ ہوگا ایک بریک کے بعد. محفل علماء جاری و ساری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایک شب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے, افضل ہے اور خیر ہے. اگر ہم اس 1000 مہینے کو کیلکولیٹ کریں دانش بھائی تو یہ تقریباً 83 ایئرس سے زیادہ بنتی ہے, سال سے زیادہ بنتی ہے. یعنی ایک عام انسان کی اگر پاکستان کے اندر ایوریج ایج دیکھیں تو 60-70 برس کے درمیان ہے, لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اس شب میں اگر انسان عمل کرتا ہے, اس کے اعمال, اس کی عبادات, پروردگار عالم 83 برس بلکہ اس سے بہتر, اور کتنا بہتر یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ جتنا بہتر, کیونکہ پروردگار عالم لامتناہی کمالات اور خیر و برکات عطا کرنے والی ذات ہے. لہذا جتنا انسان حاصل کر سکتا ہے 83 ایئرس تو یہ کم سے کم ہے, اس سے کہیں زیادہ انسان ایک شب میں ایک شب میں حاصل کر سکتا ہے. پورے 24 گھنٹے کی بات بھی نہیں ہو رہی. تو یہ بے انتہا بافضیلت ہے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نبی کریم کے اصحاب موجود تھے. نبی کریم نے فرمایا کہ 4 بنی اسرائیل کے بڑے انبیاء گزرے ہیں, بڑی شخصیات گزری ہیں, بڑے عابد گزرے ہیں, ان سے بہتر عبادت گزار نہیں تھا کہ 80 سال انہوں نے اللہ کی ایک لمحے بھی عبادت میں خلل ان کے واقع نہیں ہوا, اور معصیت کے ایک لمحے طرفت عین یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی معصیت کے مرتکب نہیں ہوئے. تو وہاں سارے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس فضیلت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا اور یہ آیات نازل ہوئیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک شب اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس 80 سال کی ان 4 شخصیات کی عبادت سے برتر قرار دی گئی ہے. تو یہ شب بہت اہمیت کی حامل ہے, اور سوال یہی ہے کہ یہ شب کون سی شب ہے؟ اہل تشیع کے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ جس پر احتمال ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی روایت کی طرف اشارہ کیا, جوہنی ایک صحابی رسول تھے, ان سے متعلق ملتا ہے کہ وہ 23ویں کی شب ہے. لہذا ہمارے نزدیک جو ہے وہ 23ویں کی شب ہے جو بہرحال گزر گئی ہے, لیکن 19, 21, 23 یہ اہل تشیع کے نزدیک ہے. 27ویں کی بے انتہا فضیلت ہے. اس شب میں بھی غسل کی تاکید کی گئی ہے, اس میں بھی دعائیں بتائی گئی ہیں, اور ہر شب میں دعا کرنا یہ باعث ثواب ہے. رمضان کا مہینہ ہے, کیسے انسان اس کو ترک کر سکتا ہے؟ لہذا اس شب کے بھی خاص اعمال ہیں جو بتائے گئے ہیں, انہیں وہ انجام دے سکتا ہے. دعا جوشن کبیر ہے جس میں اللہ کے 1001 نام لیے جاتے ہیں, اور اللہ سے ایک دعا مانگی جاتی ہے, خلصنا من النار یا رب, پروردگار مجھے آتش جہنم سے آزاد فرما. تو یہ انسان کے اس دعا کے اندر مانگتا ہے. زیارت امام حسین ہے, مختلف نمازیں ہیں, عبادات ہیں, مفاتیح الجنان میں درج ہیں. اس شب کو زندہ کرنا یعنی انسان بیداری میں گزارے ان شبوں کو, یعنی سوئے نہیں اس شب میں کہ مثلا مختصر سا کام کیا, کوئی عبادت کی, نمازیں پڑھی اور بس اس پہ اپنی چیز کو جو ہے وہ تمام کر دیا. نہیں, اس پوری شب کو زندہ کرنا, احیا کرنا اللہ کی عبادت کے ذریعے, اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے. اور چھوٹے چھوٹے اعمال جو آپ نے کہے, میں اس میں سے 1-2 چیزیں بتا دوں. ایک ہی بات میں بتاؤں کہ سب سے بہترین چیز جو عمل تو چھوٹا ہے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے, اس میں سے ایک محمد و آل محمد پر درود اور صلوات بھیجنا ہے. یہ اللہم صل علی محمد و آل محمد کہنا تو مختصر ہے, لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ اگر روایت کہتی ہے کہ انسان کے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر ہو جائیں, صحرا کی ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں, اتنے گناہوں کے باوجود اگر وہ اپنا وظیفہ استغفار کے عنوان سے محمد و آل محمد پر درود اور صلوات کو بناتا ہے تو پروردگار اتنے کثیر گناہوں کو بھی اس کے معاف فرماتا ہے. نماز جماعت
पढ़ना। अलबत्ता वाजिब नमाज़ें हैं हमारे यहाँ मकतब तशय्यो में फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक नफिल नमाज़ें जमात के साथ नहीं हो सकती। तो वो जो वाजिब नमाज़ें हैं उसके लिए 5 से 10 मिनट लगता है। अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है तो 10 से ज़ायद अगर अफराद होते हैं तो रिवायत कहती है कि 10 से ज़ायद अफराद होने की वजह से अगर 10 से ज़ायद किसी जमात में है नमाज की तो उसके सवाब को परवरदिगार के अलावा कोई और शुमार नहीं कर सकता। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आंसू बहाना और गिरिया ये अगर मच्छर के बाल मच्छर के पर के बराबर ही क्यों ना हो, परवरदिगार उस पर बहिश्त को वाजिब करता है। और ये इंसान के ये छोटे छोटे काम हैं कि जिनका अमल तो ये कलील है लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा है। आखिरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ वो ये कि क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअय्यन नहीं किया, बता देता कि 23 है, 27 है, 19 है, 21 है, कोई भी शब है। मौला कायनात से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हमारी जानें उन पर कुर्बान हो जाएं, फ़िदा हो जाएं, जब उनसे ये सवाल हुआ कि मौला क्यों मुअय्यन नहीं फरमाया, तो बेहतरीन जवाब मौला ने फरमाया उसका ना बताना उसकी रहमत है। क्या बात? वो ये देखना चाहता है कि तुम अगर हम शब को मुअय्यन नहीं करते तो क्या हमारी बारगाह में पलट के आते हो या पलट के नहीं आते। अगर हम बता दें तो तुम्हें मालूम है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अगर 23 की शब है तो इस एहतिमाल पे तुम उसमें इबादत करते हो नहीं करते। 27 है, 19 है, 21 है, हर शब में अल्लाह की बारगाह में अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उसकी बारगाह में पलट कर आए। वो ये क्यूरियोसिटी जो है जितने भी नाजरीन है उनके दिलों में, हमारे दिलों में, इसको तलाश करना और हर रात इबादत करना और फिर उस एक पिछली रात से ज़्यादा बढ़कर अगली रात इबादत करना, ये सब खुद एक इबादत है। ये क्यूरियोसिटी भी एक इबादत के तौर पे कि आप ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी अलामात है और हमें काश वो रात मिल जाए। हम सबको जो नमाजें कज़ा हो गई हैं, कज़ाए उम्री पढ़ लें क्योंकि अब वो जाहिर है उसका कई गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा, या फिर नवाफिल अदा करें। जो नमाजें छूट गई हैं फजल सुभान साहब, उसके लिए क्या करना बेहतर है इन रातों में? देखिए, दोनों चीज़ें उसमें की जा सकती है। अगर कोई इस नीयत से नवाफिल पढ़ता है कि क़यामत के दिन फ़राइज़ में जो कमी होगी नवाफिल से उस कमी को पूरा किया जाएगा। सही। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि वो क़ज़ाए उम्री करे, यानी जो नमाजें उसकी कज़ा हो गई है वो तो उसके ज़िम्मे वाजिब थी, तो उसको तरजीह देगा। अब कज़ाए उम्री में एक कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि किसी ख़ास तरीके पर नफिल पढ़ोगे तो सारी ज़िंदगी की कज़ा नमाजें माफ़ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं उतनी ही नमाजें पढ़ेंगे तो सबकी तलाफ़ी होगी। उसका एक तरीका ये है कि इंसान अंदाज़ा लगा ले कि बालिग होने के बाद मेरे 15 साल गफलत में गुजरे, मैंने नमाजें छोड़ दी, तो इतने सालों में कितनी नमाजें बन गई। अच्छा, 5 तो नमाजें होगी, एक वितर को भी काउंट करना पड़ेगा। तो अब वो उन सारी नमाज़ों को एक साथ भी पढ़ सकता है, और अगर ये करे कि वो 15 साल तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद यानी एक कज़ा नमाज भी पढ़ता रहे तो आने वाले 15 सालों में उसकी कज़ा नमाजें ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक नवाफिल की जमात का ताल्लुक़ है तो देखिए, अल्लाह ने फ़र्ज़ को तो जमात के साथ हुक्म दिया, वरकऊ मार राकिईन। नवाफिल तन्हाई की इबादत है और ये खिलवत के राज़ो नियाज़ है। लेकिन फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर 2 आदमी जमात कराए वो तो बिल्कुल जायज़ है, 3 आदमी मिलकर जमात कराए इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है, 4 आदमी या उससे ज़्यादा कराए तो अगर उसमें आला सबील तदाई हो, बाकायदा लोगों को बुलाकर जमा किया जाना हो, तो फिर वो मकरूह है। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक मकरूह तंज़ीही और बाज़ के नज़दीक मकरूह तहरीमी है। अच्छा। और अगर नवाफिल की जमात पर मुवाज़बत, मुदावमत और पाबंदी हो कि भाई सब ने एक साथ ही पढ़नी है तो फिर वो बिदत के ज़ुमरे में चला जाएगा। लेकिन ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दरमियान उलमा में जो इख्तिलाफ होता है, ये उम्मत के लिए रहमत इस बुनियाद पर है कि गुंजाइश दोनों तरह से निकल आती है। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई इनफरादी तौर पर इबादत नहीं हो पाएगी और वो कभी कभार जमात कर लेते हैं, तदाई लोगों को जमा भी नहीं करते, उसको लाजिम और फ़र्ज़ और मुवाज़बत का दर्जा भी नहीं देते, तो फिर गुंजाइश निकल अच्छा, वितर जो है ये फ़र्ज़ में है, ये नफिल है वितर इबादत? वितर वाजिब है। एक होता है फ़र्ज़। इसका सवाल है, हमसे सवाल होगा अगर जी कोई नहीं वितर की वाजिब कज़ा भी होगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। एक तो नवाफिल का भी बताइएगा, दूसरा कुछ लोग ये करते हैं कि जी इतनी नमाजें रह गई हैं, क़ज़ाए उम्री पढ़ लें या फिर हरम में जाके नमाज पढ़ लें तो वो उसका सवाब ज़्यादा हो जाएगा। इस पर भी मुझे जवाब दीजिए। अच्छा, एक जुज़ रह गया, तब
وہ بس صرف بتا دوں. جی، بتائیے. وہ جو آپ نے کہا تھا نا اس رات میں کون سی عبادت ہو، تو ایک دعا صرف بتا رہا ہوں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی بالکل اللہ علیہ بتائیں. وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو آپ نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا مطلب اے اللہ آپ معاف کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما. تو آج ہم اس پلیٹ فارم سے یہ سبق دیں کہ سب سے بڑی عبادت لوگوں کو معاف کرنا ہے. ہم اگر سب کو معاف کر لیں گے تو اللہ پاک راضی ہو جائیں گے. کیا بات ہے جی دیکھیے، اس میں پہلی گزارش قضاء عمری کے بارے میں یہ ہے کہ ایک عمومی طور پر لوگوں میں ایک رجحان پایا جاتا ہے اور ایک موضوع جھوٹی من گھڑت فیبریکیٹڈ روایت بھی مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن اگر جمعے کی نماز کے بعد کوئی 4 رکعت نماز نفل ادا کر لے اور ہر رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو پوری زندگی کی اگلی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی. تو اس طرح کی کوئی نماز احادیث طیبہ میں دین میں منقول نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے. قضاء عمری کی نمازوں کو باقاعدہ اسی طرح ادا کرنا پڑے گا. فجر کی 2 رکعت، اسی طرح ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کے 3 فرائض اور عشاء کی نماز کے 4 فرائض اور 3 وتر، ان کی قضا کرنی ہوگی. اسی طرح وتر کی قضا ہوگی. اسی طرح سے اگر حرم شریف میں ایک نفل نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے تو اس میں ہرگز اس کا یہ معنی اور مراد نہیں ہے کہ ایک فرض پڑھ لیا تو 1 لاکھ فرائض کا ثواب اس طور پر ہو گیا کہ اب آئندہ فرض نماز ادا ہی نہیں کرنی یا گزشتہ فرائض معاف ہو گئے. تو فرائض نمازوں کی قضا کرنی ہوگی. اور جس طرح سے صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز کا تذکرہ ہوا تو صلاۃ التسبیح کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ علیہ السلام نے یہ بطور تحفہ امت کو نماز عطا فرمائی اور فرمایا کہ اگر پوری زندگی میں یہ نماز روزانہ پڑھ سکو تو روزانہ پڑھنا، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 دن پڑھ لینا، ہفتے میں نہیں تو کم از کم مہینے میں 1 بار، ورنہ سال میں 1 مرتبہ، ورنہ پوری زندگی میں صلاۃ و تسبیح کی نماز 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خطأً عمداً سرًا علانیتاً کبیرہ صغیرہ بھول چوک سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں پروردگار عالم ان تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 4 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت باندھنی ہے. ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، پورا آپ نے جو کلمہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع کی تسبیح میں، سجدے کی تسبیح میں، قومے کی تسبیح میں اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے اور 4 رکعت میں یہ کل تعداد 300 کے برابر ہو جائے. تو صلاۃ التسبیح کی نماز کوشش کریں کہ آج شب قدر میں ضرور ادا کریں. اور اس میں ایک بات جو جماعت کے حوالے سے ہوئی، جس طرح مفتی صاحب نے بھی وضاحت فرمائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ علل اعلان باقاعدہ پوسٹرز وغیرہ چھاپ کے لوگوں کو پراپر ایک دعوت دے کر بلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت میں ناپسند کیا گیا لیکن اگر ضرورت کے تحت کر لیا جائے تو جائز ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں تو لوگوں کو آج کل قرآن کی تلاوت بھی درست کرنا نہیں آتی، تسبیحات انہیں یاد نہیں رہتی، اور اگر لوگوں کو اس طرح سے جمع کر کے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بتائیں، لوگ انفرادی طور پر نمازوں کو ادا کر لیں. لیکن اگر بعض جماعت بھی باقاعدہ نماز ہو جاتی ہے بعض مساجد میں تو یہ جائز ہوگا، شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ دیکھیے کہ حرم شریف میں قیام اللیل کی صورت میں نفل کی نماز با جماعت روزانہ ہوتی ہے. تو یہ دراصل ایک ثواب ہے تو اس کو حاصل کرنا چاہیے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضاء عمری کے حوالے سے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے، حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ جو فرائض میں کوتاہیاں رہ جائیں گی تو وہ نوافل سے پوری کی جائیں گی. اور جو علماء کا فقہاء کا اس میں اختلاف ہوا ہے، جیسا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اپنا موقف اختیار کیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کوئی سویا رہ گیا اور نماز نکل گئی یا وہ بھول گیا اور نماز نکل گئی تو جب یاد آئے تو پڑھ لے. تو اس سے کچھ فقہاء کرام نے یہ استدلال لیا ہے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ اپنی باقی جو نمازیں رہ گئی ہیں عمر کی وہ پوری کرے. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام اور ائمہ کا یہ موقف رہا ہے کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑی گئی ہے وہ بھولی نہیں گئی ہے، وہ غفلت سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اس پر توبہ لازمی ہے اور اس توبہ کے ساتھ اسے ندامت کے ساتھ آئندہ اسے نہ دہرانے کا عزم کرنا. اس پہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فرقان کی کہ الا من تاب، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، وہ آمنا اور پھر ایمان لائیں، تجدید ایمان کریں، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کریں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
اللہ ان کی پچھلی غلطیوں کو گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اچھا سبحان اللہ. تو یہ ایک ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں سے ابھی کی جو فرض نماز ہے نا، یعنی ابھی جو مغرب اور عشاء ہوگی وہ نہیں پڑھی جا رہی. وہ کہتے ہیں اتنی نمازیں قضا ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو یار اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے. تو ابھی توبہ کرو، آج سے تو پڑھنا شروع کرو، اللہ بہتری کرے گا بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ. وقت کا مقابلہ ایک جملہ سخت بس میں ایڈ کر دوں جی کہ آخری. غزوہ خندق کے موقع پر ظہر اثر مغرب عشاء 4 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی تھیں، اور وہ سونے کے ساتھ قضا نہیں تھیں، وہ ایک ظاہرے کی شرعی ضرورت تھی. تو اگر نمازیں کسی کی قضا ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی قضا نمازوں کو ضرور ادا کریں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ کمیل صاحب. جی بالکل، اگر وہ یہ بہت کہ مختصر قضاء عمری میں جو قضاء عمری ہے وہ بھی کرنی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے. توبہ بھی وہ کافی کرنی ہے، نہیں قضاء ہوگا عمری کہ بھی انسان اور کم پر بنیاد رکھے گا. یعنی اگر شک ہو رہا ہے نہیں معلوم کہ کتنی نمازیں ہیں، ایک اندازہ لگائے گا، اس کے اندر کم پر بنیاد رکھے گا کہ یعنی کم ترین، مثلا شک ہو رہا ہے کہ اب نہیں پتہ 10 سال کی ہیں یا 5 سال کی ہے، تو 5 سال پہ بنیاد رکھ کے 5 سال کی ادا کرے گا. ٹھیک ہے. توبہ اس کے ساتھ شرط ہے. قضا کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ظہرین سے، یعنی ظہر اثر پڑے گا اور فجر کی نماز پہ ختم ہوگی. کوئی الگ سے کوئی نماز اس کے اندر اضافہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ کوئی ایسی نماز، جیسا کہ تمام علماء نے کہا، کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جو پوری قضاء عمری کے برابر ہو جائے. قضاء عمری اپنی آپ جگہ نے ہر نماز ہے، کی ساری قضا نمازیں پڑھنی پوری ہے. پڑھنی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.